بڑی بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں. عقیدہ اگر ولی کی شان سنی بیان کریں تو اسے 11ویں کہتے ہیں. ولی کی شان سنی بیان کریں تو اسے 11ویں کہتے ہیں. اور اگر ولی کی شان خدا بیان کرے تو اسے آیات قرآن کہا جاتا ہے. اسے آیت قرآن کہا جاتا ہے, اسے بیان قرآن کہا جاتا ہے, اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے. ارے 11ویں سے منع کرنے والوں, تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم 11ویں اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ ہم 11ویں خدا کی مرضی سے کرتے ہیں. یہ وہی 11ویں ہے کہ کبھی ان ولیوں کا شعور, ان ولیوں کا بیان خدا کرتا ہے, کبھی ان ولیوں کا بیان سنی کر رہے ہو. اولیاء کا بیان یہ کبھی زبان قدرت پر ہے اور کبھی یہ زبان اہل السنت پر ہے. سبحان اللہ. کبھی زبان قدرت پر ہے, کبھی زبان اہل السنت پر. بولیے, کبھی زبان اہل السنت پر ہے. اولیاء کا ذکر کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں. بے شک. کیوں کہ ان کا یہ مرتبہ ہے کہ یہ وہ ولی ہیں جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں, قیامت کو بھی کام آتے ہیں. اور ان کا ذکر وہی کرے گا جس نے قیامت کو ان سے کام لینا ہے. ولیوں کا ذکر وہ کرے گا جس نے قیامت کو ان سے کام لینا ہے. قرآن بتا رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا قیامت کے دن بعض خلتیں, دوستیاں, رشتے, ناطے, تعلق, علاقے, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بعضهم لبعض عدو. قیامت کو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, مخالف, خلاف ہو جائیں گے, دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے تقوی والوں کے. قیامت کو بڑے بڑے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. مثلا قرآن ہی بتا رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کے دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. دنیا میں جسے آپ اپنا بھائی کہتے تھے, یہ اخی کا تعلق دنیا سے ہے. قیامت کو جو آپ کا بھائی, قیامت کے دن جو دنیا میں آپ کا بھائی تھا وہ بھائی نہ رہے گا, وہ دشمن بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ دشمن. بس ٹھیک ہے, آپ نہیں چھیڑنا. قیامت کو وہ دشمن بن جائے گا. بالکل ٹھیک. یوم یفر المرء من اخیہ. آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. وصاحبتہ وبنیہ. اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا. وبنیہ, اپنے بچوں سے بھاگ جائے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, ہر ایک کو نفسہ نفسی پڑی ہوگی. بھائی بھائی کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا بھائی آج اعمال تم رہے, آج میزان لگا ہوا ہے, مجھے چند نیکیاں دے دے. میرے نامہ عمل میں کچھ نیکیوں کی کمی ہے, اگر تو مجھے دے دے گا تو میں پار لگ جاؤں گا. جھولی پھیلائے گا اپنے بھائی کے سامنے. کس کے سامنے؟ بھائی کے سامنے. اپنی بیوی کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے, باپ کے سامنے, دوستوں کے سامنے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ بھائی کے پاس جائے گا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک دوسرے سے غنی ہو جائے گا, لاپرواہ ہو جائے گا. وہ پرواہ نہیں کرے گا. بھائی سامنے آئے گا, وہ اس سے شان غنا کے ساتھ وہ استغنا کرے گا. وہ کہے گا جا تو دور ہو جا, تجھے آج نیکیاں چاہیے, جتنی تجھے چاہیے اتنے مجھے چاہیے. سبحان اللہ. آج تو مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے. اگر میں اپنی نیکیاں تجھے بخش دوں گا تو مجھے بھی تباہی صاف کروا رہی ہے, جہنم صاف کروا رہی ہے, آگ اور ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہے. میں اپنی نیکیوں تجھے نہیں دے سکتا. تیرے ساتھ برادری کا تعلق تھا, دنیا میں تھا. اب وہ بھائی چارے کی بنیاد میں تو مجھ سے نیکی نہ مانگ, مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے. بھائی نہ رہا, بھائی نہ رہا, باپ سے مانگا, باپ نے باپ کا تعلق پورا وہاں پر نہ اترا. اگر باپ کا وہ تعلق جو دنیا میں تھا, یہاں سب کچھ دے دیتا ہے, وہاں نیکیاں نہیں دے رہا. یہاں ماں کی سب کچھ دے دیتی تھی, وہاں نہیں دے رہی. بیٹا ہے جہاں سب کچھ قربان کر سکتا ہے ماں باپ پہ, وہاں نہیں دے رہا. قرآن بتا رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن جتنی خلتیں ہیں, جتنی دوستیاں ہیں, جتنے رشتے ہیں, جتنے تعلق ہیں, جتنی نسبتیں ہیں, جتنے علاقے ہیں,
المتقین. اس دن ایک ہی تعلق کام آئے گا جو غوث اعظم والا تعلق ہے. متقین والا تعلق کام آئے گا, ولیوں والا تعلق کام آئے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. ولی وہی ہے جنہیں متقی کہا جاتا ہے. ولی وہی ہے جنہیں متقی کہا جاتا ہے. تقویٰ والے ہی اللہ کے ولی, تقویٰ والے ہی اللہ کے ولی ہے. جب سارے تعلق, سارے رشتے, سارے علاقے, ساری دوستیاں, ساری نسبتیں اور سارے رشتے آپ کا تعلق, آپ کی نسبت, آپ کا علاقہ توڑ دیں گے, ہر ایک آپ سے اپنا تعلق کاٹ دے گا, تو اس وقت میں ایک ہی رشتہ کام آئے گا جو للہیت والا رشتہ ہوگا, جو اللہ والا رشتہ ہوگا. جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مشرک کام آئے گا, جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پیر کام آئے گا, جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں متقی کام آئے گا, جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں محدث حلال کام آئے گا, جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں بابا علی حجویری کام آئے گا, جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں معین الدین کام آئے گا, جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں بنت شکر کام آئے گا, جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں غوث اعظم کام آئے گا. یہ ولی کام کیسے آئیں گے؟ اگر میں کہوں تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں, رد کر سکتے ہیں, تردید ہو سکتی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہ جو حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرما رہے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. پہلے ولیوں کی شان, میں نے کہا نا کہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ 11ویں شریف کی تیری بارگاہ میں کیا حیثیت ہے, معلوم ہوا رب نے خود فرمایا جن ولیوں کی شان میں بیان کرتا ہوں تمہیں بیان کرنے میں کیا تکلیف. بارگاہ خداوندی سے تو محبت گئی, اب بارگاہ رسالت اور بارگاہ نبوت اپنے ولیوں کا بیان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم اپنے حق کے بارے میں مجھ سے جھگڑنے میں اتنی شدت نہیں رکھتے. قد تبین لکم, جو تمہارے حق میں ظاہر ہو گئی کہ وہ چیز تمہارا حق ہے, تم اس کا مطالبہ کرنے میں مجھ سے اتنا جھگڑا نہیں کرتے. من المؤمن یومئذ للجبار, جتنا جھگڑا وہ مومن متقی ولی قیامت کو خدا سے ڈرے گا. کس کے لیے؟ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ رَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ, جب وہ ولی دیکھے گا کہ وہ تو جنت کی طرف چلے گئے, نجات پا گئے, اور ان کے کچھ دوست ہیں, کچھ دینی بھائی ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے, جن کو ٹکٹ نہیں ملا جنت کا, جن کو جنت میں داخل ہونے کا پروانہ نہیں ملا, تو وہ ولی اللہ سے جھگڑیں گے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ولی خدا سے جھگڑا کریں گے. ولی خدا سے جھگڑا کریں گے, بولیے نا, ولی خدا سے جھگڑا کریں گے. اور حضور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے اتنا نہیں جھگڑتے جتنا ولی اس دن خدا سے جھگڑ رہے ہیں. خدا سے بھی کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ بولیے, خدا سے جھگڑنا نہیں, کوئی آسان بات ہے؟ ساری کائنات کا خالق, مالک, بادشاہ, قدرت والا, اس سے تو کوئی جھگڑ نہیں سکتا. ایک بجلی گرائے ممالک کر دیتا ہے, ہلکی سی چنگاری اس کی طرف سے اگر عزت ہو جائے وہ چنگاری پورا بھاور بن جاتی ہے, تباہ اور نیست کو نابود کر کے رکھ دے, پوری کی پوری بستی کو, پورے کے پورے علاقے کو, ساری کائنات تباہ ہو جائے اگر خدا سے کل فرما دے. کون جھگڑ سکتا ہے اس سے؟ لیکن کہو یہ جھگڑا ویسا جھگڑا نہیں ہے جیسا دشمنوں کا جھگڑا ہوتا ہے, یہ دوستوں کا پیار والا جھگڑا ہے, سبحان اللہ, یہ محبت کا جھگڑا ہے, یہ محبین کا جھگڑا ہے, یہ محبوبوں کا جھگڑا ہے, محبین کا جھگڑا ہے, محبت والوں کا جھگڑا. کبھی وہ محب, کبھی یہ محب, کبھی وہ محبوب, کبھی یہ محبوب. یہ بڑی جھگڑا ہے, کس سے؟ تو اسی خدا سے جو خدا خود ان سے پیار ہو رہا ہے. جھگڑے کے حضور فرماتے ہیں جتنا تم مجھ سے جھگڑ سکتے ہو نا, اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ولی خدا سے جھگڑیں گے. کیوں جھگڑیں گے؟ فی اخوانہم, اپنے بھائیوں کے لیے. کون سے بھائی؟ جن کے لیے ولی خود کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب,
اخواننا، اے اللہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، کانوا یصلون معنا، اے اللہ تو ہمارے ساتھ مل کے نماز پڑھا کرتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، اور جب ہم روزہ رکھتے تھے تو ہم اکیلے نہیں رکھتے تھے، وہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ مل کے روزہ رکھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور جب بھی ہم اچھے عمل کرتے تھے تو اکیلے نہیں کرتے تھے، وہ ہماری معیت میں داخل ہوتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے ہم بھی رکھتے تھے، وہ بھی یہ کام کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہوتا کیا تھا؟ معنا، فرمایا وہ ہماری معیت میں ہم ان کی معیت میں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو اسی کو تو معیت کہا جاتا ہے۔ معیت یہی تو بات ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قیامت کو کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا ولی خدا سے جھگڑیں گے، کس کے لیے؟ اپنی معیشت والوں کے لیے، تو ولیوں کی معیشت میں آ جاؤ، جو ولیوں کی معیشت میں آ جاتا ہے خدا اس کو جہنم میں جانے نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ ولی نہیں جانے دیتے، ولی اپنے خدا سے جھگڑ کر انہیں جنت میں لے جایا کرتے ہیں۔ قبر جاؤ حدیث بتا رہی ہے کہ ولیوں کی رضا تو پہلے ہو گئی، ولیوں کی رضا تو پہلے ہو گئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا خوش خوش شادہ وہ جنت کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ان کو تو جان مل گئی۔ اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہ وہ جھگڑا وہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ جھگڑا اپنے مریدوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ جھگڑا اپنے ماننے والوں کے معیت والوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اتباع کرنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے تطبع والوں کے لیے کر رہے ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے، جو ان کو اپنا امام و پیشوا بنانے والے، ولی خدا سے جھگڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے مریدوں کے لیے۔ معنا کہ یعملون معنا، یعنی یصومون معنا، یصلون معنا، معنا کا لفظ بتا رہا ہے یہ معیت والوں کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ معیت بولیے، معیت والوں کی۔ آپ حضرات بھی معیت والے ہیں نا؟ جی انشاءاللہ۔ کس کی معیت میں؟ کہیے غوث اعظم کی۔ کس کی معیت میں؟ غوث اعظم کی۔ تو عام ولی اپنی معیت والے کو جہنم میں ڈالیں گے، تو جو غوث اعظم کی معیت میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عام ولی خدا سے جھگڑ رہا ہے اپنی معیت والوں کے لیے، تو جب غوث اعظم جھگڑتے ہوں گے، وہ عبد القادر ہے، عبد العزیز نہیں ہے، غوث اعظم عبد القادر ہے۔ کیا ہے؟ عبد القادر۔ بولیے عبد القادر۔ قادر کون ہے؟ کہو وہی خدا جس سے فیصلہ فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ عبد کس کا ہے؟ قادر کا۔ قادر کسے کہتے ہیں؟ قدرت والے کو۔ تو یہ عبد القادر ہے، یعنی قدرت والے کے بندے ہیں، یہ اس کے بندے ہیں جس کی بڑی قدرت ہے، یہ عاجز کے بندے نہیں ہیں۔ ارے مرید اس کا حق کھائے جس کا ولی آپ میں عاجز ہو، ہم تو عبد القادر کے مرید ہیں، نہ عبد القادر کو خبر ہے، نہ عبد القادر کے مریدوں کو کوئی خبر ہے۔ ولی جب جھگڑیں گے تو اذن آئے گا، اذهبوا فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائے گا اذهبوا، تم سب جاؤ، کہاں؟ جہاں تمہارے معیت والے ہیں۔ وہ کدھر ہے؟ جہنم۔ بولیے جہنم میں نہیں، جہنم دوزخ۔ کدھر ہے؟ دوزخ۔ جب یہ جنت میں تو ولی ہے نا، قال نجاؤ، یہ تو ولیوں کے لیے فرمایا نا کہ ولی نجات پال ہے، جن کے لیے ابھی پروانہ جاری نہیں ہوا ان کے لیے تو جھگڑا ہے، ابھی جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں تمہارے مریدوں میں سے ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم سے نکال کے لے جاؤ۔ فمن وجدتم، جس کے دل میں تم پاؤ، مثقال دینار، ایک دینار کے وزن کے برابر، ایک دینار، یہ جتنا آپ کا آج کل 5 روپے کا سکہ نہیں ہوتا جی، اس کا کتنا 5 روپے کا کتنا وزنی ہے؟ کہو اگر اس کے 100 سکے بھی بچے کو پکڑا دو تو اٹھا لیتا ہے، تو ایک سکے کا وزن کتنا ہوگا؟ کہو بہت ہلکا، اتنا ہلکا کہ نوزائیدہ بچہ بھی اٹھا لے، اس کو مٹھی میں پکڑ کے اٹھایا جائے۔ تو خدا فرما رہا ہے جاؤ
جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، ولیو جاؤ، مرید تمہارا ہے، ہم بھی تو تمہارے ہی دوست ہیں نا، دوستوں کی لائن کھا کرتے ہیں، تم نے دنیا میں ان کا ہاتھ پکڑا ہے، ہم قیامت تک یہ ہاتھ چھوٹنے نہیں دیں گے، دنیا میں تم نے پکڑا تھا، آج ان کو ہم پکڑ کے جنت میں داخل کرتے رہے، لیکن طریقہ یہ ہوگا کیونکہ پھر تمہارے نام کی جاؤ جہنم میں، جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے، جہنم میں نہ رہنے دینا، وہاں نہیں جو ہو جاؤ جہنم سے نکالو، جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ، جنت میں اسے اپنے ساتھ سے آخری جو نکال کے لے آؤ، جنت میں لے جاؤ. فیخرجون من عرفوا، جسے ولی جانتے ہوں گے، من عرفوا جسے جانتے ہوں گے اسے نکال کے لے آئیں گے، جسے جانتے ہوں گے اسے نکال کے بولیے نا، نکال کے لے آئیں گے. آپ جانشیر کی بات کر رہے ہیں نا، جی اور سے آپ سے کون کون پیار کرتا ہے، بولیے سارے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم کی گیارہویں آج نہیں بیان ہو رہی، غوث اعظم کی گیارہویں حضور کو نشان فرما رہے ہیں. گیارہویں میں کیا ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی شان بیان ہوتی ہے، بے شک ولی کی شان بیان ہوتی ہے، تو ولی کی شان ہم بیان کریں تو گیارہویں کہتے ہیں، اور رسول اللہ بیان فرمائے تو اسے حدیث کہتے ہیں. عنوان الگ ہے، بیان وہی، عنوان الگ ہے، بیان وہی، توجہ ہے نا، عنوان الگ ہے، بیان وہی. اگر ہم بیان کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں، 11ویں شریف. ہم بیان کریں تو اسے کیا کہتے ہیں، 11ویں شریف. اور یہ ہم بیان کریں تو اسے کیا کہتے ہیں، اور اگر غوث اعظم کی 11ویں حضور بیان کریں تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا جو اپنے آپ کو آج حدیث کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے، حدیث کو نام ہی غوث اعظم کی 11ویں کا. اگر اس میں بیان ولی کا ہو، اگر اس میں بیان ولی کا ہو تو ولی کا بیان ہم مجلس میں کرتے ہیں تو 11ویں کا عنوان بنتا ہے، اور ولی کا بیان رسول اللہ کرتے ہو تو عنوان حدیث کا بنتا ہے. تو جھگڑا عنوان کا نہیں ہے، جھگڑا عنوان کا نہیں ہے، عنوان میں جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے، بات فضائل کی ہے. اگر آپ کو نام یادی کا پسند نہیں ہے تو جو یادی ہٹا کے آپ اسے باقی بنا دو، بیان پھر بھی غوث اعظم کا ہو. اگر آپ کو باقی پسند نہیں ہو آپ اس کا نام پیری رکھ دیں، پیری پسند نہیں ہو چودھری رکھ دیں، پہلی رکھ دیں، دوسری رکھ دیں، تیسری رکھ دیں، پر سنیوں کو کوئی غوث اعظم کی شان بیان کرنے سے روک نہیں سکتا. یہی شان اگر ہم بیان کریں گے تو عنوان نبی کو شانی ہو جائے گی، عنوان کو شانی کہلائے گی. لیکن اگر ہم بیان کریں تو یاد نہیں ہو جائے، مصطفیٰ بیان کریں تو حدیث بن جائے. سمجھ آ رہی ہے نا کیا بیان فرمایا کہ ولیوں کو اللہ فرمائے گا جاؤ جسے پہچانتے ہو نکال کے جاؤ، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے. جائیں گے فیخرجون من عرفوا، جسے جانتے ہوئے اسے نکال کے لے آئیں گے. پھر کیا ہوگا، ثم یعودون، ولی واپس آئیں گے، اللہ کی بات کرتے ہیں، ولی واپس آئیں گے. پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا، اب پھر تم جاؤ، اب پھر تم جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من ایمان، تمہارے جس کے دل میں پہلے یہ 1 دینار تھا نا اس کو نکالا، اب جس کے دل میں آدھا دینار کی ایمان ہے اسے بھی نکال کے جنت میں لے آؤ. فاخرجوہ، اسے نکالو اور لے آؤ. ولی جائیں گے فیخرجون من عرفوا، جس کے دل میں آدھا دینار بھی ایمان ہوگا ولی اسے نکالیں گے جنت میں لے آئیں گے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ ولی ادھر بھی کام آئے گی، کیا بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی نا آپ کو، ولی ادھر بھی کام آئیں گے. کیسے کام آئیں گے یہ بتا رہا ہوں حدیث شریف سے. لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء ادھر بھی کام آتے ہیں ادھر بھی کام آتے ہیں، بس یہی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں پوری تصویر نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہوں کہ حضور نے کیسے بتایا ہے کہ ولی قیامت میں کیسے کام آئے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں شامل ہوں؟ جی ہاں، سب بولیے سبحان اللہ. ابھی موضوع آپ کے لیے تھوڑا سا بوریت والا ہو گیا ہے کیونکہ آپ حدیث شریف سننے کے قائل نہیں ہے نا، عادی نہیں ہے. میں آپ کو حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، پہلے یہ سن لیں پھر آپ کے لیول پہ آگے گفتگو پھر بتاؤں گا کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے. یہ سن لیں پہلے حضور نے غوث اعظم کی شان کیسے بتائی. نام نہیں لیا غوث اعظم کا، لیکن بتا دیا ہے کہ غوث اعظم بھی ان میں سے خارج نہیں ہے. جب غوث اعظم بڑی ہے، عام بڑی ہے، اس مرتبے کا حامل ہے، تو غوث اعظم کی کیا شان ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کی
کی 120 صفحے ہوگی. کتنی؟ 120. فرمایا ان میں سے 40 باقی نبیوں کی امت والے ہوں گے، 80 میری امت کی صفحے ہوگی. 80 حضور کی امت کی ہوگی. تو باقی امتوں میں جنتیوں میں سے سب سے زیادہ جنتی امت مصطفیٰ کے جائیں گے. تو یہ یاد رکھیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے رچے قدم پر ہے، کسی نہ کسی نبی کے. اور میں اپنے نانا محمد عربی کے رچے قدم پر. تو نانا جان وہ ہے کہ جن کی عمر کی 80 صفحے ہوگی. اور فرماتے ہیں میں اپنے نانا جان کے قدم پر معلوم یہ ہوا ہر ولی کے مرید کم ہوں گے، غوث اعظم کے مرید زیادہ ہوں گے. تو یہی سے پتہ چل رہا ہے غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں میں وہ بنا دیا ہے جو نبیوں میں محمد عربی کو بنا دیا. صحیح بات. تو میں یہی بات کو بتا رہا ہوں، عام ولی کے لیے غوث جلی کی بات کر رہا ہوں، غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں. اگر عام ولی اللہ سے جھگڑے گا تو غوث اعظم اپنے ملک میں کی طرح جھگڑے گا. یہ عام ولی کی شان ہے. جائیں گے پہلے 1 دینار جس کے دل میں ایمان ہے اسے نکال کے لے آئیں گے. میں اپنے ایک لوگوں سے مخاطب ہوں، بڑی قیمتی بات آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. سونے کے لیے تو گھروں میں بڑی جگہ ہے، جاگتے ہوئے سے گفتگو کرنا مقصود ہے. جاگیں گے تو سونا پا جائیں گے. جاگنا ہوگا. جو یہاں جاگے گا انشاءاللہ وہ قیامت کو پا جائے گا، منزل پا جائے گا، گوہر مراد کو پا جائے گا. لیکن جاگنا ہوگا. آج کی محفل مزید آدھا گھنٹہ چلے گی اور اس سے زیادہ نہیں چلے گی. غوث اعظم کی 11ویں کا بیان ہے. قرآن سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں اللہ ولیوں کی شان بیان کرتا ہے. حدیث سے بتا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ولیوں کی شان بیان فرماتے ہیں. اور یہاں تک بات پہنچی، فرمایا کہ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال کے لے آؤ. واپس آئے پھر فرمایا آپ جس کے دل میں آدھا دینار ایمان ہے اسے نکال کے لے آؤ. ثم یعودون، ولی واپس آئیں گے، ان کو نکال کے لے آئیں گے. جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو رب تعالیٰ پھر فرمائے گا اذهبوا، اب پھر واپس جاؤ. اب کیا رہ گیا؟ جس کے دل میں 1 دینار تھا وہ بھی آ گیا، جس کے دل میں آدھا دینار تھا وہ بھی آ گیا. اب اس سے نیچے کیا بات رہ سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کریم اپنی کریمی شان کریمی سے جانا جاتا ہے. جو بڑی سخاوت کرنے والا ہو اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ سے بڑا تو کریم کوئی نہیں. ولیوں نے یہ کہا تھا جو ہمارے ساتھ نوازے پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، مولا ان کو بھی جنت بھیج دے. تو اللہ نے فرمایا جاؤ، روزے نمازوں کی بات نہیں ہے، جس کے دل میں دینار کے برابر کی ایمان ہے اسے لے جاؤ، جس کے دل میں آدھا دینار کی ایمان ہے اسے لے جاؤ. اور یہاں تک بات ہوئی تھی فرمایا اذهبوا، اب ایک بار پھر جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، فرمایا آپ جس کے دل میں 1 ذرے کے برابر ایمان ہے بھائیو سفارش تم نے کی ہے، عطا ہم کر رہے ہیں. ارے جس کے دل میں 1 ذرے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم میں نہ رہنے دینا. ہاتھ چھوڑے نکالو گے ہم اسے جنت میں پہنچاؤ گے. ولیوں کی نسبت سے اللہ ذرے کے برابر جن کے دل میں ذرہ برابر نہیں ایمان ہے. کتنا؟ ذرہ. آپ اپنے ایمان سے بتائیں آپ کے دل میں ذرے برابر ایمان ہے؟ بولیے، کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آپ تو بڑے صاحب ایمان ہیں، آپ تو خدا پر بھی ایمان رکھتے، آپ تو رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے، اور اسلام پر بھی ایمان رکھتے. ملائکہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ بے شک. ساری آسمانی کتابوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ یوم آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ تقدیر پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس سے مطلب ہے ذرہ نہیں ہے، کچھ زیادہ ہی ہے. اور حدیث میں بتا رہی ہے کوئی ولیوں کا ہو جائے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہو، ولی جہنم میں نہیں رہنے دیتے، جنت میں لے جاتے ہیں.
سبحان اللہ، یہ ولیوں کا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. اولیاء یہ سلسلے میں بیعت کیوں ہو جاتے ہو؟ پیر کیوں پکڑتے ہو؟ پیروں کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، کافی ہے، ضرورت نہیں ہے کسی پیر کی. حدیث تو بتا رہی ہے اور خود قرآن بھی بتا رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. یہ کون ہے جو ہمیں کہتے ہیں امام کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں کہتے ہیں ہمیں پیشوا اور پیر کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ہم امام کے ساتھ بلائیں گے، اور امام کے ساتھ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر امام ہوگا ادھر ہی مأموم بھی ہوگا. جدھر امام ہوگا ادھر ہی مأموم بھی ہوگا. ظاہر بات ہے آپ نماز جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اگر امام کی مقبول تو مقتدی کی بھی مقبول، مقتدی کی بھی مقبول. اگر امام کی مردود تو مقتدی کی بھی مردود. مردود. تو معلوم یہ ہوا کہ امام اور مأموم دونوں اکٹھے جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ دونوں کی عبادات، دونوں کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں یکساں پیش کیے جائیں گے. تو قرآن تو بتاتا ہے کہ ہم اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ہم تمہارے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. یہ تو کہتے ہیں پیشوا کی ضرورت نہیں ہے. تو قیامت کے دن، اور یہ بھی کہا ہے حضور فرماتے ہیں واللہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. تو قرآن تو بتاتا ہے ہم تو ایمان کے ساتھ بلائیں گے، تو ہم تو بڑے ناز کے ساتھ جائیں گے، خلاف ناز کرتے ہوئے جائیں گے، جھوٹتے جائیں گے. کیوں کہ ہمارا لشکر کافی نہ ہوگا، امام کو سیاض ہوگا. ہمارا لشکر ہم پیر کا ہوگا، امام تو ہمارے نصاری ہوگا. ہمارا لشکر سنیوں کا ہوگا، امام مولا علی ہوں گے. ہمارا لشکر سنیوں اور متقیوں کا ہوگا، امام تو بڑے بڑا ہوں گے. کہتا ہے میرا کوئی ایمان نہیں ہے، حضور تو بتا رہے ہیں جس کا کوئی ایمان نہیں اس کا امام تو شیطان ہے. تو آخری اللہ کے اوپر کر کے وہ شیطان کے ساتھ جائیں گے، وہ ہم محبوب رحمان کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ. غوث اعظم ہمارے لشکر میں، ہم غوث اعظم کے لشکر میں. امام اعظم ہمارے لشکر میں، ہم امام اعظم کے لشکر میں. امام محمد رضا ہمارے لشکر میں، ہم محمد رضا کے لشکر میں. محدث اعظم محدث عزازی ہمارے لشکر میں، ہم محدث عزازی کے لشکر میں. غوث اعظم ہمارے لشکر میں، ہم غوث اعظم کے لشکر میں. ارے ہم نے جب سے مولا علی کو امام بنایا ہے، علی ہمارے لشکر میں، ہم علی کے لشکر میں. بندی مار دے کہاں سے کہو جہاں کوئی پہنچ جائے تو بچتا نہیں ہے، جل کے راہ ہو جاتا ہے. جل کے راہ. اور حدیث بتا رہی ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ٹانگوں تک آپ ان کو جلا چکی ہوگی، جن کی ٹانگوں تک آپ ان کو جلا چکی ہوگی. ان کو جہنم سے جب نکالا جائے گا، میں نے پہلے کہا نا کہ ولی تو جنت کا وعدہ پا چکے ہوں گے. یہ دوسرے کون ہے جن کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو جہنم میں داخل کر دیے گئے. ان کو نکالنا مقصود ہے. اسی بات کا تو جھگڑا ہے کہ ہمارے ساتھ والے مولا وہ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ ہمارے ساتھ والے ہیں، ہم کیسے جنت میں چلے جائیں جبکہ ہماری معیشت والے جہنم میں چل رہے ہیں؟ یہ مرتبہ ولیوں کا ہے، یہ مقام ولیوں کا ہے. کہو سنیوں کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ولی سنیوں کی مقدر میں آ رہے ہیں، قیامت کو بچانے والے سنیوں کے مقدر میں آ رہے ہیں. ناز کو سنیوں کے مقدر کے اوپر کہ اللہ نے جہنم میں سے نکالنے والے ولی ہمیں عطا فرمائے ہیں، جہنم میں سے نکالنے والے علی ہمارے ہاتھ میں عطا فرمائے ہیں، اور جہنم سے نکالنے والے نبی ہمارے نکالیں گے. کن کو؟ جن کی ٹانگیں تب چل چکی ہوگی. اور پھر اسی حدیث شریف میں آتا ہے آخر میں کہ اللہ ان جلے ہوئے کو ایک نہر میں، جسے ماء الحیات کہا جاتا ہے، اور ماء الحیات کہا جاتا ہے یعنی زندگی بخشنے والی نہر یا پانی، اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. جب اس میں ڈالا جائے گا تو جو جل کے کوئلہ ہو چکے تھے، جل کے کوئلہ جب وہ باہر نکالے جائیں گے تو حدیث شریف کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی، کہ جب وہ کسی نے جہنم سے نکال دیا جائے گا، جب نکالے جائیں گے اللہ کے حکم سے ڈال دو شہر میں، جب نکالے جائیں گے تو پہلے وہ جل چکے تھے، جب باہر نکلیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے بال، موتی کی طرح چمکتے ہوئے بال. کون؟ جل کے کوئلہ ہو گئے تھے. یہاں سے ایک بڑی عجیب بات پتہ چلتی ہے. ارے جس کا دل گناہوں کی
یہ اللہ نے آزاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. انہیں اللہ نے خود آزاد فرمایا ہے. انہیں اللہ نے خود آزاد فرمایا ہے. لیکن حدیث تو پیچھے بتا رہی ہے کہ انہیں تو بلیوں میں نکلوایا ہے. نہیں توجہ آپ کی. جنت میں چلے گئے, سارے جنت میں ہو گئی, لیکن یہ جن کو نکالا جائے گا ان کا ایک خاص نام ہوگا. کیا نام ہوگا؟ متقاء الرحمان. بولیے نا, کیا نام ہوگا؟ متقاء الرحمان. متقاء آزاد کیے گئے, متقاء آزاد کیے گئے, اور الرحمان یہ اضافہ خدا